المؤمنین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے 1444 ہجرہ کی پہلی محرم کی مجلس ہے. شب دو پہلی تاریخ گزرنے کے بعد یہ شب کی مجلس جو شب دو بھی کہلائے گی اور پہلی محرم کی مجلس بھی کہلائے گی. اس مہینے کا آغاز ہوا کہ جس میں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی. عاشورے کو 61 ہجری وہ سیکریفائس وہ قربانی کہ جس نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک لائف دے دی. ان دنوں کا یہ ایام کا بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے، وہ نورانی دن آئے اور ہم پرسان مولا حسین کا. بہت ہی رحمت کے ایام ہیں، بہت ہی بلیسنگ کے ایام ہیں اور بے انتہا غم کے ایام. اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مولنگ نہیں ہے جو مولا حسین کا غم ہے. اس غم نے ساری انسانیت کو بچا دیا. اسی لیے مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ از اے سیویئر آف ہیومینٹی. امام حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بچایا. کمپلیٹ. اس وقت یزید جو اسلام کو پیش کر رہا تھا، پریزنٹ کر رہا تھا، اس میں انسانیت ختم ہو گئی تھی. کوئی رشتہ باقی نہیں تھا. ہر وہ حرام محمدی حلال ہو گیا. ہر حرام محمد جتنے حرام تھے اس کو سارے اس نے ظالم نے حلال کر دیا. انشاءاللہ آگے جب ہم سے چلیں گے تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح مولا حسین نے یہ اتنا بڑا سیکریفائس کیا جس کی وجہ سے آج انسانیت بچی ہوئی، ہیومینٹی بچی ہوئی ہے. ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی. مولا حسین از اے سیویئر آف ہیومینٹی. انسانیت کو بچا لیا. تو اس کی یاد ہم کر رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے آپ کے بچوں کو بتانے کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ بتاؤ کہ بیٹا آج جو ہم عزت ہے، انسان کی جو عزت ہے وہ جسٹ بیکاز آف سیکریفائس آف امام حسین. جو عاشورے کے دن میرے مولا حسین نے حسین اور حسین کے 72 ساتھی 72 جو کمپینینز تھے جو شہید ہوئے، انہوں نے اسلام کو اتنا بلند کر دیا کہ اگر آج حج ہے تو مولا حسین کی وجہ سے ہے. آج رمضان کے روزے ہیں اس کی برکتیں ہیں تو مولا حسین کی وجہ سے ہے. آج اسلام کے جتنے قوانین ہیں جو نافذ ہیں جو باقی ہیں وہ صرف اور صرف سیکریفائس آف امام حسین کا نتیجہ ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ اشے محرم کی 1444 ہجرہ اہل بیت چینل کا جو میری ٹاپک ہے وہ غدیر سے لے کے کربلا تھا. یہ غدیر سے کربلا یہ 50 ایئرس کا پیریڈ ہے. غدیر یہ وہ ایونٹ ہے کہ جو حج کے فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف پروفٹ، اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی حج کیا 10 ہجری، پہلا حج اسلام کا پہلا حج. میں نے ابھی واقعہ غدیر پڑھا، میں واقعہ غدیر پورا نہیں پڑھوں گا، میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ غدیر ایک ایسا ایونٹ ہے اسلام کا کہ جس میں اسلام کمپلیٹ ہوا، اللہ راضی ہوا، نعمتیں تمام ہوئی اور ایک سٹیمپ ہو گیا کہ آج اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اب غدیر کے بعد کوئی نیا قانون آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال محمدی اب قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی اب قیامت تک حرام ہے. جو کچھ آنا تھا، جو کچھ احکامات آنا تھا، جو کچھ حکم آنا تھا وہ سارے کے سارے آ چکے تھے. اس لیے کہ یہ 23 ایئرس آلموسٹ اللہ کے رسول کی تبلیغ کے بعد بالکل لاسٹ اسٹیج تھا. 3 مہینے پہلے آپ اس دنیا سے جانے سے 3 مہینے پہلے 10 ہجری تھی، 18 ذیلحج تھا اور وہ میدان غدیر تھا. وہ میدان غدیر آج بھی جو جدہ سے مکے کی طرف جاتے ہیں اور اس میقات کو جاتے ہیں کہ جس کا نام جوفا ہے، وہی میدان غدیر ہے، وہی وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اور یہ واقعہ آلموسٹ 100,000 لوگوں کے سامنے ہوا. آلموسٹ 100. اس زمانے کی آبادی، اس زمانے کا پاپولیشن،
اس زمانے میں اسلام جہاں جہاں پھیلا تھا وہاں ہر شہر سے، ہر سٹی سے، ہر کنٹری سے لوگ آئے تھے. یمن سے بھی لوگ تھے، ایجپٹ سے بھی تھے، سینٹرل افریقہ سے بھی تھے، اور مختلف شہروں سے لوگ، یونان سے بھی لوگ تھے، ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے تھے. اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا. میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا 50 ایئرس میں ہوا کیا، بہت ہی احتیاط سے بتاؤں گا، نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ اس کے نام آپ خود سمجھنا کہ کیا ہوا. 50 ایئرس کا یہ پیریڈ میں یہ واقعہ کربلا ہوا. غدیر کے وقت سب یونائٹ تھے، اس لیے کہ اللہ کا رسول موجود تھا. اور اللہ کے رسول نے لاسٹ جو آپ کا ون آف دی لاسٹ سرمن یو کین سے، لاسٹ سرمن میں آپ نے پورے لوگوں کو وہاں جمع کیا میدان غدیر میں، اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دے چکے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ آپ انسانوں کی شر سے مت ڈریں، اور اگر آپ نے یہ پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کام ہی نہیں، یعنی آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ سوچو اگر اس سے کبھی ایسا نہیں ہو، پاسبلٹی نہیں تھی، لیکن میں بتا رہا if اعلان غدیر نہیں ہوتا تو 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جاتی. وہ پیغام جو اللہ نے almost 18,000 years پہلے قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ نبی آدم کے تھرو بھیجا تھا، وہ سارا کا سارا پیغام ختم ہو گیا. اس لیے کہ رسول کے بعد کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں تھا. 1,24,000 پورے آ چکے تھے اور سردار انبیاء کا زمانہ آ چکا تھا، بالکل آخری سٹیج. ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے almost more than 100,000 لوگوں کے سامنے امام علی کو ممبر پہ جا کے، کجاووں کا ممبر بنا تھا، اور ممبر پہ جا کے امام علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ اہتمام کیا، وہ پریپریشن کیا، وہ ارینجمنٹس کیا کہ کیمپ لگوایا اور ایک ایک مسلمان کو بتایا دیکھو یہ علی نے نکالی، تم دور سے آئے تو نہیں جانتے، دیکھ لو جاتے، اور مبارکباد دو، کنگریچولیٹ کرو کہ تم مولا بن گئے، وارث بن گئے، جانشین بن گئے، سکسیسر. آلموسٹ 100,000 لوگوں نے لائن بنا کر، کیوں بنا کر جا کر میرے مولا کو مبارکباد دی. ایچ اینڈ ایوری بڈی نوز کہ امام علی از سکسیسر آف پروفٹ، سکسیسر آف پروفٹ. اس کے بعد 3 مہینے تک اللہ کا رسول زندہ رہا. یہ 18 ذیلحجہ کا واقعہ، پھر محرم، پھر صفر 28، آلموسٹ پھر 28 صفر، 58 صفر، 11 ہجری کو آپ کی شادی. تو یہ آلموسٹ 2 months، یہ 2 مہینے سرکار مدینہ منورہ میں، اللہ کے رسول مدینہ میں. اب بار بار ہر طرف سے ڈیلیگیشنز آ رہے، لوگ آ رہے، مل رہے، اور سب جان رہے کہ امام علی سر سے سر. اتنا سب ہونے کے بعد عورتوں کو بھی پتا، مردوں کو بھی پتا، جتنے مرد مدینے میں تھے سب کے سب حج پہ گئے تھے، جتنے اور جتنے بعد میں پرابلم کریٹرز تھے وہ لوگ سب پہ تھے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اعلان ہو گیا، کلیئر اعلان. دیکھیں یہ اعتراض کہ ہوتا ہے کہ رسول نے اپنا وارث نہیں بنایا تھا، وارث نہیں بنایا، یہ کہنا وارث نہیں بنایا تھا، یہ سب سے بڑی تہمت ہے اللہ کے رسول کو. وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا مسلمان؟ اس لیے کہ جو اعلان اللہ کے رسول نے دن کے اجالے میں، یہ کوئی رات کا پروگرام نہیں ہوا تھا، غدیر کا رات میں کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، بلکہ غدیر دن کا پروگرام. ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کا سرمن ہے، ظہرین کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا. دن کی دھوپ میں اور کھلے ہوئے میدان میں، یہ نہیں کہ روم میں گھر کے اندر اعلان ہوا، نہیں. لیکن میں ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا کہ غدیر کے لیے آپ کو فائٹ کرنا ہے. غدیر آپ مسلمانوں کو بتانا ہے کہ غدیر میں اعلان رسالت ہوا، اعلان ولایت ہوا، اعلان سکسس جو امیر المومنین کو دی گئی وہ ہوا. لیکن اگر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس سے ڈیفرنٹ سٹوری، وہ دشمنی ہے جو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا کیا، کربلا کا اتنا بڑا ایونٹ، یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ وہی مسلمان تھے ماننے والے، جتنے تھے سارے کے سارے مسلمان تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھے. کربلا کے میدان میں سارے کے سارے مسلمان، کلمہ گو تھے، نماز پڑھ رہے تھے، چہرے میں داڑھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کا نواسا ہے، گرینڈسن آف پروفیٹ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام حسین کو قتل کیا. تو ایک چیز یاد رکھو، مولا علی کا ایک سرمن ہے
اللہ کے رسول کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں نہیں مانتے، آپ کیوں نہیں یہ حق کو کلیم کرتے، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا تلوار میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان کا اسلام زبان تک ہے، دل تک نہیں آیا۔ یہ مولا کا بہت بڑا جملہ ہے کہ یہ لوگ جتنے جو میرے خلاف ہے، جو میرے اگینسٹ ہے، ان کو اسلام سے کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا اپنی جان کو بچانا۔ تو سو کالڈ مسلم نہیں بننا، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ کہ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا۔ سو کالڈ مسلم کبھی نہیں رہے۔ اسلام کو دل سے ایکسپٹ کرنا ہے۔ ان سارے کے سارے ان لوگوں نے جو رسول کے بعد علی کو ایکسپٹ نہیں کیا، وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو زبان تک ایکسپٹ کیا تھا، اسی لیے زبان تک ایکسپٹ کیا تھا کہ اگر اس کلمہ نہیں پڑھتے تو ختم کر دیا جاتا۔ فتح مکہ کے بعد کے جتنے مسلمان ہیں جو مکے میں ہوئے، جو کافر و مشرکین تھے پہلے، ان کا اسلام کیا تھا؟ انہوں نے اسلام اسی لیے ایکسپٹ کیا کہ وہ جان ان کی بچائے، اللہ کا رسول ان کو بچا لے، ان کو جان چھوڑ دے، انہوں نے ختم کر دیا جب مکہ فتح ہو۔ تو اب میں نام نہیں بتا، ابو سفیان اینڈ ہول فیملی آف ابو سفیان، ہول فیملی آف ابو سفیان، ان لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیسے کیا؟ انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ اس لیے کیا کہ ان کو جان بچانا تھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ تو کبھی بھی یاد رکھو، اسلام صرف زبان کی نوک سے نہیں رہنا، بلکہ اسلام کو تم کو دل سے ایکسپٹ کرنا ہے۔ تو اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اس کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے غدیر کو انکار کیا، اور غدیر کا واقعہ، غدیر کا انسیڈنٹ، میں پورے تمام سننے والوں کو بول رہا ہوں، ہسٹری بتا رہا ہوں کہ غدیر کا انسیڈنٹ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، میں یہ جو پڑھ رہا عام مسلمانوں کی کتابوں سے، سارے مسلمانوں کی کتابوں سے 17 یا 18 ان کے بکس ہیں، بڑی بڑی کتابیں، میں I can give you the references اگر کوئی ریفرنس چاہتا ہے، سارے مسلمانوں کی کتابوں میں واقعہ غدیر موجود ہے۔ اب کوئی نہیں بولتا وہ ایک الگ بات ہے، کوئی نہیں بتاتا وہ الگ بات ہے، لیکن غدیر کا واقعہ تو ہے، غدیر کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جب آئی اس کے فوراً بعد یہ آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اس دین سے ہم راضی ہو۔ یہ آیت کب آئی؟ غدیر کا واقعہ ہوا، اعلان ولایت ہوا، امیر المومنین کا اعلان کیا، اس کے فوراً بعد جبرائیل نے آ کے یہ اللہ کا حکم اناؤنس کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کمپلیٹ۔ کتنا بڑا ایونٹ ہے، سوچو دوستو کہ یہ دین کمپلیٹ ہوا، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے بلیسنگ، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جس دین پہ، جس دین میں آپ رہیں، آپ جس دین کو فالو کر، وہ دین کمپلیٹ دین ہے۔ ہم نہیں بول رہے، اللہ بول رہا وہ دین کمپلیٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کیا، الیوم، آج ہم نے دین کو کمپلیٹ کیا۔ وہ آج کیا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ نے دین کو کمپلیٹ کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کیا۔ اگر خالق کائنات کا جو مالک نعمت ہے وہ یہ کہے کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، تو جو سب سے بڑی نعمت، جو اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلان غدیر ہوا، یہ چلتا رہے گا 9 دن تک، پورا قافلہ 3 دن 5 دن 8 دن لیٹ ہو گئے، سارے کے سارے مدینہ منورہ آئے اللہ سے، کوئی مکہ گیا، ڈیفرنٹ اسٹیٹس، ڈیفرنٹ جگہوں پہ، جہاں جہاں سے یہ قافلے آئے تھے، جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ جب اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے، اچھا عرب میں ایک دستور، عرب میں ایک کیلکولیشن، اس زمانے میں کمیونیکیشن زیرو، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، تو وہاں پہ کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ مثال کے طور پر 100 کلومیٹر دور گیا کیمل پہ، تو وہ 100 کلومیٹر کتنے دن میں ڈسٹینس کور کرتا، یہ ان کا کیلکولیشن، اور بالکل پرفیکٹ کیلکولیشن۔ آگے کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جائے گا الگ بات ہے کہ کتنا دیر ریسٹ کریں گے، کتنا سفر کریں گے، کہاں کہاں رکیں گے، سب ان کے پاس کیلکولیشنز رہتا۔ تو جتنے لوگ حج پہ آئے تھے بیک ہوم
پاس سارا کیلکولیشن کہ 12 ہجری کو حج ختم ہوگا اور یہ قافلہ اگر 13 یا 14 کو بھی چلا تو اتنے دن میں یہ قافلہ ہمارے شہر پہنچ جائے. اب سب انتظار ہے. کسی کی ماں گئی تھی, کسی کا باپ گیا ہوا ہے, کسی کا بھائی گیا ہوا ہے, کسی کے بچے گئے, سب انتظار. تو لوگ کیا کرتے تھے, ایسے قافلوں کا انتظار کرنے کے بڑا امپورٹنٹ قافلہ حج پہ گیا تھا, پہلا حج تھا. تو ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی بات کہ حج کیسا ہوا, کس طرح ہوا, رسول اللہ کے رسول نے کیا کیا, کیا کہا, میسیجز, پیغامات, ایک ہنگامہ تھا. ہر آدمی پورے شہر کا شہر کیا ہوتا تھا, سٹی کا جو ڈور ہوتا تھا, دروازہ ہوتا تھا زمان میں, اس کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے انتظار میں کہ اب قافلہ آئے گا, قافلہ آئے گا, قافلہ آئے گا. 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, اتنا لیٹ تو کبھی نہ ہوتا انلیس کوئی ایسا میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب سب یہ پریشان کہ ہوا کیا قافلے سے. پوری دنیا میں جہاں جہاں سے مسلمان آئے, جہاں جہاں سے مسلمان آئے, سب پریشان, گھر والے, خاندان والے, فیملی ممبرس, سٹی والے, سارے کے سارے باہر بیٹھے کہ اب قافلہ آئے گا تو ان کو ریسیو کریں. لیکن 1 دن لیٹ ہو گیا, 2 دن لیٹ ہو گیا, ایسا کبھی نہیں ہوتا انلیس کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے, ڈیزرٹ اسٹورم آئے اور مر جائے. تو اس طرح سے ہر آدمی پریشان کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. سب یہ سمجھے کہ قافلہ, لوگ مر گئے. ہر شہر میں یہ تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 جتنے گئے تھے سب مر گئے. ماتم شروع ہو گیا. 5 دن, 6 دن, 1 ہفتے تک. 1 ہفتے کے بعد انتظار میں تو تھے, یہ قافلے انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو عید ہو گئی ہر شہر میں کہ سب برابر آ گئے. ہر آدمی کے زبان میں یہ تھا, گھر والوں کے, سٹی والوں کے جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, کہ کیوں لیٹ ہوا, وائی, واٹ ہیپن, کیا انسیڈنٹ ہوا. تو ہر آدمی کو یہ بولنا پڑ, دیکھو غدیر کہاں کہاں پروپوگیٹ ہوا ہے. غدیر کو چھپایا نہیں گیا. اللہ کے رسول نے وہ اہتمام کیا تھا, سرکار نے وہ انتظام کیا تھا کہ جو لوگ آئے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. میں پلیز غور سے سنا, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. جو لوگ آئے تھے وہ تو دیکھ رہے, انہوں نے ان کے سامنے ہوا, انہوں نے امام علی کو مبارکباد دی, انہوں نے پورا سرمن آف امام علی سنا, اللہ کا رسول سنا, سب کو تو پتا. لیکن جو گھروں میں ہو سکتا ہے جا کے نہ بتائے. اگر یہ روکتے نہیں, یہ پلان نہیں کرتے تو جا کے نہیں بتاتے. جو دشمنی تھے وہ کیوں بتاتے. لیکن اب مجبور ہو گئے بتانے کو, تو پورے شہر کو بتایا گیا, پوری سٹیز کو, کہ واقع غدیر پورے عرب میں, پورے مسلم اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی مسلمانوں کی, وہاں تک پیغام پہنچا, وہاں تک یہ پیغام پہنچا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ اللہ کا انتظام ہے, یہ مولانا مسبب الاسباب کہ پیغام ہے رسالت, پیغام ہے ولایت پہنچنا ہے. اور اتنا امپورٹنٹ ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جب یہ قافلہ پہنچا, خوشی کی تو لہر ہو, سب خوش ہو گئے, سلوات. اب سب نے پوچھا کہ لیٹ کیوں, وجہ کیا, ریزن کیا کہ اتنا لیٹ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حج تو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا, سب کو معلوم تھا 12 کو کمپلیٹ. کہا 12 کو کمپلیٹ ہو گیا, تم 13 کو نکلنا تھا, 14 کو نہیں, کیوں لیٹ ہوئے. تو کہا ہم تو نکل گئے تھے, ہم کو بلایا گیا حی علی خیر العمل کہتے. تو کہا اچھا, یہ پہلی مرتبہ زمین پہ جو حی علی خیر العمل کہا گیا وہ غدیر کے دن کہا, یہ اعلان ولایت میں کہا گیا. تو کہا حی علی خیر العمل کہتے ہیں, ہم کو بلایا گیا. اس کے بعد سب نے پوچھا کیا کون سا وہ خیر عمل کام تھا, کون سا کام. حج ہو گیا تھا, نماز آ گئی, روزہ آ گیا, عمرہ آ گیا, ہر چیز آ گئی, اسلام کے جتنے حکم ہیں سب آ گئے. لیکن یہ کون سا کام تھا کہ جس کو حی علی خیر العمل کہتے ہیں. تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ممبر پہ جا کے خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرما کر اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے, امام علی کو تو سبھی چاہتے تھے, علی ایک ایسا نام ہے, امام علی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ علی کو بھول کے کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا. اور اس لیے کہ علی خاطر مرحوم اندر تھے, میرے مولا کا پوری دنیا میں نام تھا, زمین و آسمانوں میں جس کا نام ہے, سب میرے مولا کو جانتے تھے. زیارت نہیں کی وہ الگ بات ہے, آ کے ملے نہیں ہوئے الگ بات ہے, لیکن کوئی زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوتا مولا سے. اور عجیب بات یہ کہ کوئی ایک دفعہ بھی امام سے ملتا وہ کبھی وہ ملاقات کو بھول نہیں سکتا, اس لیے کہ اس میں اتنا, جب وہ ملتا تھا وہ اتنا امپریس ہوتا تھا امام سے,
امام علی کے اخلاق ایسے کہ اتنے پیار سے بات، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی آ رہا تو پیار سے بات، کوئی بوڑھا آ رہا اس کو بھی ویسی رسپیکٹ، ساتھی ہے اس کے ساتھ. یہ پیغام ہے میری پہلی مجلس کا کہ اس سال محرم میں کچھ نہیں کر دے گا، اپنے اخلاق کو صحیح کر دے. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں سیکھا اس سال، لیکن ایک چیز تو سیکھ لو کہ اخلاق ہے علی، اخلاق ہے علی کو سیکھ. امام علی کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ سیکھ. اتنے سافٹ اسپوکن ہو جاؤ. آپ بولیں گے آپ ہیں سافٹ اسپوکن؟ نہیں ہے سافٹ اسپوکن. ہاں میں یہ سمجھ رہا کہ آپ میری سافٹ اسپوکن تو میں نہیں. اگین I'm telling you the same. اگر میں یہ سمجھ عورت کو بھی بول رہا مرد کو بھی، اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں سافٹ اسپوکن ہوں، میں سمجھ، میرے سمجھنے سے سافٹ اسپوکن نہیں ہوتا. دنیا بولے کہ کتنی میٹھی بات کرتا ہے، دنیا والے بولے کہ کتنا سافٹ اسپوکن ہے، میرے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھ رہا یہ شیطان ہمارے دل میں تھا. یہ بدترین گناہ میں سے گناہ ہے، بدترین گناہ میں سے گناہ. اگر تم سافٹ اسپوکن نہیں رہو، ایٹیٹیوڈ رہے گا، تمہاری زبان تیز چلے گی، تمہاری زبان بڑی ہوگی، تم بڑی آواز سے بات کرو کہ سمجھے تمہارے سارے اس دن کے اعمال ختم ہو گئے، سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے. unless you become soft spoken. تم سے بات، پلیز میری بات سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے لوگ خواہش کرتے کہ یہ کتنا سافٹ اسپوکن ہے، یہ کتنی محبت سے بات کرتے ہیں، یہ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں. ہم ہیں یہ سارے سب کے لیے میسیج ہے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے. خالی عبادتوں سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے. عبادتوں کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اب محرم کا یہ پیغام ہے، مولا حسین صرف کربلا جنگ کا نام نہیں ہے. کربلا میں کئی چیزیں سیکھے. مولا اتنے، امام علی کے بیٹے حسین ابن علی حجت اللہ کے اس دور کا امام زمانہ ہے، اتنے سافٹ اسپوکن تھے کہ عیسائی تھا وہب کلبی آ کے لشکر حسین میں شامل ہو. تو آگے چل کے واقعات میں آئے. آپ سوچو بڑا کا اخلاق ایسا، تو اسی طرح امام علی کے اخلاق ایسا. تو یہ اخلاق کو سیکھو، اخلاق کو سیکھو. کبھی بھی یاد رکھو، ایک بات بولو، پہلی چیز اپنے گھر میں چیک کرو کہ ہاؤ یو بیہیو ود یور ینگ پیپل. تم کیسا بیہیو کرتے ہیں خدا والوں سے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہے. اگر تمہارا بیہیویئر بہت اچھا ہے تو سمجھو تم بہت نیک آدمی. عبادتوں کی قبولیت اخلاق پر. میں نے بہت بڑی بات بولی. ساری عبادتیں ایک طرف، پلیز لک ایٹ می، ساری عبادتیں ایک طرف، اور تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو، تم سمجھو تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول کے سامنے مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور، دو عورتوں کا. دیکھیے عورت کا واقعہ، لیکن مرد بھی ویسی ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مرد بڑے پائس ہے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، سرکار کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، پورے وہاں پہ عبادت گزار ہے، میں صرف ایک سوال کرنے آپ سے. سرکار نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، وہاں کی جو خاتون ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی مشہور ہے پوری بستی میں کہ بڑی عبادت گزار، بڑی اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، بڑا صدقہ دیتی ہے. لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے، زبان بہت تیز ہے، اتنی تیز زبان کہ وہ کسی کو بھی کچھ بول دے گی، کوئی بات کر دے گی، لوگوں کو ہرٹ کر دے گی. تیز زبان سے بات کرتی ہے، بڑے غصے میں بات کرتی ہے، بڑی تیز زبان. اور لیکن عبادت بہت ہے اس کی، اتنی عبادت ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، بہت عبادت، اللہ کی عبادت کرتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ پہ پڑوس میں ایک خاتون ہے جو بہت کم عبادت کرتی ہے، واجبات کم عبادت نہیں، واجبات پہ عمل کرتی ہے، ساری واجبات پہ عمل کرتی ہے، لیکن کثرت سے عبادت نہیں. لیکن زبان اس کی اتنی میٹھی زبان، اتنی سافٹ اسپوکن ہے کہ ساری عورتیں اس کی گرویدہ، ساری عورتیں اس سے بات کرنا چاہتی ہیں. جو ایک دفعہ عورت ملتی وہ چاہتی ہے پھر اس سے اتنی محبت. جو کہتے ہیں کہ چھوٹے بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ تو بڑی محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ بیٹھے، بڑی محبت سے اس سے بات کرتے. اور جو لیکن عبادت بہت کم ہے، لیکن جو عبادت زیادہ کرتے اس سے عورتیں ملنے کے لیے گھبراتی، اس سے بات کرنے کے لیے گھبراتی، وہ کچھ بھی بولے گی بس. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یار سرکار میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہی ہے، اس کا سٹیٹس، جس نے عبادت کثرت سے کی زبان اچھی نہیں ہے اس کا سٹیٹس زیادہ، یا جس نے کم عبادت کی لیکن زبان اچھی ہے اس کا سٹیٹس ہے. بس یہ سننا تھا. اللہ کے رسول عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے شخص تو جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیوں ملا؟ اس نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا اتنی عبادت ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو تم یہ سمجھے کہ وہ جنت میں جائے گی؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. کہا کہ یہ اس کی عبادت کم ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے. کہ یہ جنت میں جائے گی یہ نہیں جائے گی. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اگر عبادت کے بعد تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو، تمہاری زبان صحیح نہ ہو، تو تم کیا ایکسپیکٹ کرو؟ مثال کے طور پر میں مجلس میں آیا، آج 1444 ہجری کا میری پہلی مجلس. آپ عزا خانوں میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ضرور جاؤ. آپ مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس سے نکلے باہر کسی کو آپ نے ہرٹ کر دیا، کسی غریب کو. دیکھیے ایک بات یہاں روک کے اور بولتا ہوں، ہم اگر ہرٹ کریں گے تو غریب ہی کو کریں گے، جو ہم سے ہمارے اسٹیٹس سے نیچے اس کو ہی کریں گے. پیسے والوں کو نہیں کر پاتے، ہمت بھی نہیں ہے پیسے والے کو، جب کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں. پیسے والا اسٹیٹس ہے اگر لندن میں اس کو کچھ بول سکتا؟ کبھی نہیں بول سکتا. میں بولتا کس کو؟ جو مجھ سے چھوٹا ہے، جو غریب ہے، پور ہے، پاورٹی لائن میں ہے، میں اس کو بولتا ہوں. اپنے نوکر کو بولتا، غریب کو بولتا. تو اس نے کہا میں مسجد سے آیا، مسجد سے باہر نکلا، کوئی مجھے مل جائے کوئی غریب رشتہ دار اور میں اس کو خود بول دوں، ہرٹ کر دوں، وہ بیچارہ غریب ہے کچھ نہیں بول سکتا. He can't say anything, he can't open his mouth. اس لیے کہ آپ نے بڑے فیورز کیے اس کو. یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو. یہ محرم کا پہلا میرا میسیج تھا 1444 ہجری کا. اب تک جو ہوا وہ ہوا، جو کچھ ہم نے کیا وہ کیا. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ آج پہلی محرم کو اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کا واسطہ دے کے دعا کرو کہ مولا حسین محرم شروع، یہ نورانی دن میرے اخلاق بہت خراب تھے، میری اخلاق بے انتہا خراب تھے، میں نے اب تک لوگوں کو ہرٹ کیا. مولا نا اللہ میں مولا حسین کے نام پلیز فارگیو، مجھے معاف کر دے اور اب میرے اخلاق کو صحیح کر، میرے اس غصے کو کم کر، میرے یہ غرور اور تکبر کو. دیکھیں انسان کے اخلاق اسی وقت خراب ہوتے ہیں کہ جب اس کے پاس غرور آتا، تکبر آتا. اور غرور بدترین گناہ میں سے، شیطان نے غرور کیا تھا، ابلیس نے غرور کیا تھا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال کر اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم کر دیا، نکال دیا. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جا میری بارگاہ سے. تو آپ سوچو یہ غرور کا کرنا یہ صفت شیطانیت ہے. اب آپ خود چیک کریں، اگر میرے پاس غرور ہے تو میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کو فالو کر رہا ہوں، کربلا کو فالو کر رہا ہوں، یا شیطان کو فالو کر رہا ہوں؟ سب بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو یہ سال محرم میں ہم کو یہ سیکھنا ہے، یہ سال محرم میں ہم کو یہ لرن کرنا ہے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرا پہلے محرم کا پہلا میسیج ہے کہ اخلاق علی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. یہ سوچو کہ امام علی سے بڑا کوئی ہے؟ علی سے بڑا کون ہے؟ علی علی ہے، اللہ اعلیٰ ہے تو اس کا یہ بندہ علی. مولا علی سے بڑا کون؟ مولا علی کے فضائل کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو. علی کی صرف شجاعت نہیں، صرف علی کی شجاعت دے کر زندگی مت گزارو. علی کی شجاعت کے ساتھ علی کے اخلاق ہے، علی کی عبادت ہے، علی کی سخاوت ہے، علی کا حلم ہے، علی کا علم ہے، علی کا کرم ہے. یہ ساری چیزیں، اور یہ بیماریاں ہماری عورتوں میں بھی. ہم کس کے ساتھ کرتے؟ گئے اپنے بہو کو کچھ بول دیا، بھائیوں کو کچھ بول دیا، بہنوں کو کچھ بول دیا. آج پہلی محرم کی میری پہلی مجلس اہل بیت چینل سے بول، پوری دنیا سن رہی اس وقت. الحمدللہ 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 الحمدللہ. میں پہلی چیز مانگ رہا آپ سے، ٹاپک ہے غدیر سے کربلا تک، پہلی محرم کی پہلی مجلس. ہر آدمی جو لندن میں اس وقت مجھے سن یا پوری دنیا میں سن، سب کو بتائے کہ مولا حسین کا مہینہ شروع ہو.
ہو گیا کہ آج پہلی محرم میں کل چاند دیکھ لیا رات میں آج پہلی محرم. میرا مولا حسین سفر پہ ابھی کربلا سے آ کربلا سے مولا حسین کربلا کی طرف آ گئے. اب ایک ریکویسٹ کرنا پلیز غور سے سنو, بات یہاں تک پہنچی ہے. ایک ریکویسٹ کرنا جو بھی سن رہا مجھے لوکیٹ میں 2 منٹ کے لیے مجھے دیکھو. آپ کو ایک بات کروں, اخلاق کی بات آ رہی ہے تو مجھے ایک بات یاد آئی. کیا یہ سال فرسٹ ڈے آف دی محرم, فرسٹ ڈے آف 1444 ہجرہ, کیا آپ امام حسین کو کچھ دے سکتے؟ Do you think you can give something to مولا حسین gift؟ آپ بولیں گے ہم کیا دیں گے, ہم کیا دیں گے. Do you think you can give gift to مولا حسین؟ آپ بولیں گے what can I do, what can I give? I don't have anything. وہ مولا حسین وہ کائنات کا مالک ہے, میں فقیر ہوں. میں ایک چیز مانگ رہا ہوں امام حسین کے نام پہ آپ سے, اخلاق کے نام, کہ اپنے اخلاق کو اتنا صحیح کر لو. آج کی مجلس میں بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے, ڈائننگ ٹیبل پہ, صوفہ پہ, ڈائننگ روم میں, جہاں بھی بیٹھ کے سن, یہ وعدہ کرو مولا حسین سے, امام علی سے یہ وعدہ کرو کہ یہ سال کا پہلی مجلس ہے, پہلا دن ہے آج محرم کا جو دن گزرا. مولا مجھے I promise you کہ آج کے بعد سے میں اپنی زبان پہ سے کسی کو ہرٹ نہیں کروں. میں آج سے اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں کروں. آج پہلا دن ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا ہو سکے کنٹرول یور سیلف, کنٹرول یور سیلف. اف یو کنٹرول یور سیلف سمجھو تم کامیاب انسان ہے. اگر اللہ نے تم کو کچھ دیا ہے, اللہ نے تم کو طاقت دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بول دو. امام علی سے بڑی کسی کی طاقت تھی؟ امام علی سے بڑی وہ خاتین مرب و انتر ہے, خاتین مرب و انتر, در خیبر کو 2 انگلیوں میں اکھاڑنے والا, مرحب جیسے ظالم کو ختم کرنے والا. لیکن اخلاق کا کیا عالم ہے, بیہیویئر کیسا ہے, کتنے سافٹ اسپوکن ہے, کتنی محبت سے بات کرتے, چھوٹا ہو بڑا. کوئی ایک میں بھی آپ کے سامنے 10 دن ہوں والے میں چینل پہ ہوں, میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں, اتنی بڑی بات بول رہا ہوں, پورے چینل کے ذریعے پوری دنیا سن رہی سن. مجھے کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ, مجھے واٹس ایپ کرو کوئی ایک انسیڈنٹ کہ جہاں پر امام علی نے کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا, کسی غریب کو ڈانٹا, مس بیہیو کیا, غصہ کیا, اپنے پاور کا استعمال کیا. علی سے بڑا پاورفل کون تھا, علی سے بڑا طاقتور کون تھا؟ کوئی تھا؟ کوئی بول سکتا کہ امام علی سے بڑی طاقت تھی؟ اتنی طاقت کے بعد علی اس بندے کا نام ہے, اس بندے کا نام ہے, اس بندے کا, اس بندے کا نام ہے کہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ بیٹھے. تھرڈ اسلامک بیٹل خندق, 7 مساجد جو ہے مدینہ منورہ میں, اللہ کو زیارت نصیب کرے, یہ وہی جگہ ہے 7 مساجد, وہاں بیٹھے مولا. سب واقعہ معلوم ہے. عمر ابن عبدود کے سینے میں بیٹھ کے اس کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے, قتل کرنا چاہ رہے تھے. جیسی سینے پہ اس ظالم نے مولا کے شان میں گستاخی کی. گستاخی کرنا تھا اتر کے سینے سے. سارے مسلمانوں نے کہا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ دیکھو علی نے کتنا بڑا غلط کام کیا کہ اتنا خطرناک پہلوان کے سینے سے اتر گئے جبکہ قابو میں لے گیا. یہ عجیب جنگ, یہ کیسے جنگ لڑے گے, کیسے جیتیں گے جنگ؟ اگر یہ ہار گئے تو ختم ہو جائے. یہ وہی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جاؤ. اسی جنگ میں مولا علی کو کہا تھا کہ یہ کل ایمان ہے, اور عمر ابن عبدود کو کہا تھا یہ کل کفر ہے, پورا کفر کا مرکز بن کے آیا. اور امام علی کو کہا تھا کہ پوری دنیا میں پورے عالمی کا جو ایمان ہے وہ ایمان کا یہ کل ایمان ہے. اسی جگہ میں کہا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے 7 مساجد جہاں ظالمین نے بیٹھ دیا, ایک الگ بات, لیکن جگہ تو ہے. تو وہاں پر جب مولا نے کہا, مولا کیوں کر گیا, جب علی سے بعد میں پوچھا, بعد میں امام علی نے عمر ابن عبدود کو ختم کر دیا, قاتل مرب و اندر ہے. تو جب علی نے کہا تھا کہ اس نے گستاخی کی, جب پلیز غور سے سنو, اس نے جب گستاخی کی, مس بیہیو کیا, تو اس وقت میرا نفس شامل ہو گیا, میرا غصہ آ گیا, میرا نفس شامل ہو گیا. اب میں قتل کرتا اس کو تو میں اپنے لیے قتل کرتا کہ اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا اس لیے میں اس کو قتل کر رہا. نہیں, میں جو جنگ کر رہا تھا وہ تو صرف اللہ کے لیے. تو جب میرا غصہ ہٹا, اس لیے اتر کے آ گیا کہ میرا غصہ ہٹ گیا,
تو اب جو میں نے اس کو بعد میں قبول کیا وہ صرف اللہ کے لیے. تو دیکھو اتنی احتیاط کرنے والا کوئی مس بہیو کرا تو اس کو نہ مارے, اس کا نام علی. کیا اس امام علی کے نام پہ میں سارے مومنین و مومنات جو مجھے سن رہے ہیں میں چینل پہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا پہلی محرم کو آپ یہ گفٹ اور تحفہ امام علی کو دے سکتے؟ Are you ready to give the tofu gift? اگر نہیں دے رہے تو پھر کیا سیکھ رہے محرم سے؟ یہ 10 دن روز ایک چیز بولوں گا میں کہ اس سے اپنے آپ کو ایسے کلین کرو کہ جب محرم عاشورہ گزرے تو تم اتنے کلین ہو جاؤ, اپنے دور کے حر بن جاؤ. صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد. اس پہ کل بھی بولوں گا, یہ ٹاپک اتنی وائڈ ہے, کل بھی اس میں بات کروں. تو کوشش یہ کرو کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو. دیکھو جب زبان بڑھنے لگتی نا, اپنے غریب رشتہ دار کو ہوتے آج کی مجلس میں یہ دعا کر کے اٹھو کہ مولا میری زبان کو کنٹرول کرو, میرے پاس سے اس غصے کو ہٹا, میری زبان سے میں یہ وعدہ کرو کہ مولا آج کے بعد میں اس اپنی زبان سے میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں. دوستو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. سارے اعمال ختم ہو جاتے, ساری عبادتیں ختم ہو جاتی. اگر انسان کسی کو ہرٹ کرے, دعا کرو کہ اللہ یہ گناہ سے مجھے محفوظ رکھ لے. محرم کی پہلی تاریخ ہے. اب میں اور ایک بات پوچھوں, یہ اس سے بچ جانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. کہ مجھے پتہ ہے اسی لیے امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں جملہ کہا کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, جس کی مجھے نالج نہیں ہے. امام علی بول رہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, جو نسلوں سے واقف ہے, جو جنریشن سے واقف ہے, جو جنسفین میں لڑتے ہوئے مالک اشتر سے کہا تھا, جب مالک اشتر کے ذہن میں دل میں خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا, علی نے 1000 کو مارا, صرف خیال آیا, اور ایک سائڈ پہ مالک ہے اور ایک سائڈ پہ امام علی ہے. دوسری سائڈ وہیں سے جیسی خیال آیا امام علی نے کہا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا, میں اس کی نسلوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی مومن ہے تو میں اسے چھوڑ دے رہا. یہ فرق ہے تیرے قتل کرنے میں, میرے قتل کرنے میں. آپ سوچو جو نسلوں سے واقف ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے جو نسلوں سے واقف ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بولتا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. دیکھیے دوستو, کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ معذاللہ خدا خاصہ امام علی سے, علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کے بارے میں سوچنا گناہ. علی اس کلین اور پرسنالٹی کا نام ہے. آیت تطہیر کا حساب جس کے ساتھ اللہ جس کے لیے کہے کہ انما یرید اللہ, ہم نے اہل بیت رسول کو پاک اور پاکیزہ رکھا جسے رکھنے کا اللہ سے بڑا کسی کو حق ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ صرف امام علی اسی لیے بول رہے کہ ہم کو تعلیم دے رہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, اے میری محبت کرنے والوں, سنو میں علی جیسا بندہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کو معافی مانگتا ہوں. What happened to you? Why don't you say کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ یہ ایسے گناہ آپ کو پتا بھی نہیں, آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا, آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ نے ہرٹ کر دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا. وہ بیچارہ غریب ہے, وہ بیچارہ مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتا. بیہیویئر میرا ایسا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کو آ رہا اسے آپ کو دیکھیں کہ بولے وہ اس سے بات کرے. ایسے لوگ ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. ایسے لوگ ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں کہ جس سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس کو دیکھ کے آپ کا دل ہوتا ہے کہ یار میں اس سے بات کروں, کتنی محبت سے بات کرتا ہوں. آپ ایسے بننا, میں ایک کو بول رہا کہ جب تم امام بارگاہ کو جاؤ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں پہ مجلس میں آ رہے, 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال کے بچے جو آ رہے نا, وہ لڑکیاں آ رہے, وہ لڑکیاں آ کے بولنا یہ آنٹی سب سے اچھی ہے, شی اسپیکس ریئلی سافٹ, اور لڑکیاں آ کے بولنا یہ انکل سب سے اچھی ہے. ہم کو ایسا ہونا, یہ اخلاق کو لے کے چلو گے نا, you will grow in your life. جتنی تمہاری لائف کے obstacles ہیں, ذمہ داری سے
ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे अगर तुम्हारे अखलाक सही हो। और अगर अखलाक सही ना हो तो इबादतें करते रहो। अब लोग कहते हैं कि मौलाना मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, शब नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ, रोज़ नमाज शब पढ़ता हूँ, रोज़ चैरिटी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बिजनेस डाउन है, रिस्क का प्रॉब्लम है। इतनी इबादत के बाद ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा? वाई इसीलिए हो रहा कि तुम चेक करो अपने आप को कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा है। इवन तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, इतना बड़ा वास्ता रख के अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में इतना बड़ा वास्ता रखकर, इतनी बड़ी रहमत का सहारा रखकर, इतनी बड़ी ब्लेसिंग का शेड रखकर अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। चेक योरसेल्फ कि कहां रॉन्ग हो रहा, कहीं रॉन्ग हो रहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा तो इसका मतलब है कहीं तुम लैक ऑफ कोई चीज हो कि माँ और बाप दोनों मौजूद हैं एंड यू आर हैविंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। व्हाई? पॉसिबल ही नहीं है। फिर तुम्हारी इबादत भी है, तुम्हारी तहज्जुद की नमाज शब पढ़ रहा, और इसका प्रॉब्लम नमाज शब के बारे में ये कहा गया कि वो शब नमाज रिस्क को आगे कर देती, पीछे कर देती है, तुमको आगे कर देती। तुम रिस्क के आगे चलते, इतना रिस्क कर देते। शब नमाज के बाद, माँ बाप के बाद, चैरिटी के बाद तुम्हारा रिस्क का प्रॉब्लम चल रहा, पीस नहीं है तुम्हारी लाइफ में, सुकून नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है, इसको चेक करो। अगर ये तुमने चेक कर लिया, ये चीजें तुम्हारे पास सही हो गई, तो समझो तुम सबसे ज्यादा कामयाब हो। तो करबला का मैसेज में से बड़ा भी मैसेज ये था कि अखलाक है अली और अखलाक है उससे, हर इमाम के अखलाक है, मौलाना हसन के वैसे, अल्लाह के रसूल के वैसे, पूरा अशर अखलाक में पढ़ो कि एक इमाम के अखलाक बताओ कि कैसे उनके अखलाक। वक्त तेजी से निकलते गए, तो मेरी पहली मजलिस का पहला मैसेज था कि अब इन मुहर्रम के अय्याम में आज के दिन ये कोशिश करो कि हम इतने सॉफ्ट स्पोकन हो गए, हर आदमी से, ऑफिस में, जॉब पे, स्कूल्स में, यूनिस में, बिजनेस में, सारी चीजों में तुम्हारा बिहेवियर सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा बिहेवियर सबसे अच्छा हो जाए तो समझो कि तुमने हर चीज को कामयाब कर लिया, हर चीज तुम्हारी आ गई। दोस्तों बस एक सलाह पढ़ने मौला हुसैन के नाम पे बाबा से बना पहली मुहर्रम की 1444 हिजरा शब दो मुहर्रम की वजह से आज जो पैगाम देना था वो मैंने दिया, अभी कंटिन्यू करूँगा। कल भी अखलाक और एक चीज़ और कि किस तरह से अखलाक इम्प्रूव, इसलिए अगर पूरे 10 दिन गुजर गए मेरे अखलाक सही नहीं हुए तो मैंने कुछ नहीं सीखा मुहर्रम से, कुछ नहीं सीखा मुहर्रम से। अगर किसी एक के भी आज की मजलिस के बाद लंदन से आज की जो मजलिस, उस मजलिस के बाद अगर किसी एक का भी बिहेवियर अपने छोटों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा हो जाए तो आज के लिए मेरी मजलिस कामयाब, मैं कामयाब हूँ। किसी एक के अखलाक नहीं, सब के अखलाक से। दूसरी चीज, बेहतरीन मौका मिला है, बेहतरीन चांस मिला है हम सबको। मजलिस आज पहली मुहर्रम की मजलिस, शब दो मुहर्रम की मजलिस, शब 3 मुहर्रम की मजलिस, परसों वाली मजलिस, आमने करबला है, हुसैन करबला में आएंगे। ये 10 दिन की मजलिसों को मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहा मुझसे इस वक्त, जहाँ जहाँ मौला हुसैन के जाने वाले अहले चैनल को सुन रहे, देखिए अगर आप अहले चैनल को कि ये मजलिसों को स्पॉन्सर करेंगे तो 24/7 आपके घर में आज़ादारी होगी, आपके घर में जिक्र हुसैन होगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हर दिन बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे जब आते हैं बोलते हैं, तो मैं अपने लिए नहीं बोलता, मौला ने मुझे बहुत दिया है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया। लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं चाहता कि ये चैनल चलता रहे, हर घर में आज़ादारी हो, आपको इसका फायदा, सवाब आपको भी है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके अकाउंट में जा रहा, आपके गुड डीड्स इंक्रीज होंगे। अगर तुम एक मजलिस को
اسپانسر 72 پاؤنڈ دے کے کر رہے تو کیا بگ ڈیل ہے؟ واٹ از دا بگ ڈیل؟ برتھڈیز میں ریسٹورانٹس کو جاتے ہو، ہوٹل جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، 72 پاؤنڈ کا 100 پاؤنڈ خرچ ہو جاتا ہے. اور تم یہ یاد رکھو اگر مولا حسین کی مجلس کے لیے تم دے رہے تو کوئی بڑا احسان ہم نہیں کر رہے، ہم احسان نہیں کرے گا. ہم تو ڈھونڈنا، ہم تو تلاش کرنا، ہم تو ہر طرف دیکھنا کہ کہاں موقع ملے کہ میں مولا حسین کے نام پہ کچھ دے دوں. اگر تم مولا حسین کے نام پہ دو گے تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ امام حسین رکھیں گے تمہارا؟ یہ رکھیں گے. 72 پاؤنڈ دے رہے، ہو سکتا 72,000 پاؤنڈ ریٹرن کرتا مولا حسین. مولا حسین کے خزانے میں کمی ہے کہ حسین کے خزانے میں کمی ہے. حسین اس پرسنالٹی کا نام کہ ایک لمحے میں حر کو حر بنا دیا، ایک سیکنڈ میں حر کو حر بنا دیا. حسین اس ہستی کا نام. اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، you are getting chance to sponsor the majlis, just say thank you to your Allah کہ you are luckiest person کہ you got the chance to sponsor a majlis. ورنہ میرا رزق فائدہ کیا ہے؟ جو میں کما رہا ہوں لندن میں، جو میں ارن کر رہا ہوں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے. اگر میری صحت چل رہی، میری عزت ہے، میرا ذکر ہے، میرا رزق چل رہا، کہ کس کی وجہ سے چل رہا؟ مظلوم بی بی فاطمہ کے بچوں کا صدقہ تھا. میں آپ سے یہ عہدہ چلنے کے لیے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے ان مجالس کو اسپانسر کرو. 100 200 300 یار ہزاروں آدمی سننا، اور ہر آدمی آگے بڑھ کے اس مجلس کو اسپانسر کرے اور شکر ادا کرے. یہ مت بولو کہ اسپانسر کر کے تم نے you did a big favor. اہل بیت چینل کو کوئی فیور نہیں کیا، اہل بیت کے لیے ہم فیور نہیں کر رہے. ہم شکر ادا کرنا. we have to say thank you to Allah کہ Allah has given us chance, Allah has given us توفیق to sponsor the مجلس حسین. یہ سب کی قسمت میں بھی نہیں ہے، سب کی ڈیسٹینی میں بھی نہیں ہے. میں یوتھ کو بھی بول رہا کہ اپنے پاکٹ منی میں سے مولا حسین کی اس مجلسوں کو اسپانسر کرو، 10 مجلسوں کو. اس کے بعد دیکھو کہ حسین تم کو کیا عطا کرتا ہے. سب بات پڑھنے محمد و آل محمد. جتنا کرو گے، جتنا مولا حسین کو دو گے، ہو سکتا حسین ابھی تم کو واپس کر دے. ہو سکتا حسین ابھی تم کو واپس کر دے. یہ غریبوں کا غریب امام ہے، یہ مظلوموں کا مظلوم امام ہے. بس دوستو، آج پوری دنیا میں پہلی محرم ہے. ہمارے مرجع عالم اللہ ہمارے سارے مراجعوں کو سلامت رکھے. آغا حسین شیستانی صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ اتوار کو پہلے، آج کربلا میں بھی پہلی محرم. کربلا میں جو سرخ پرچم تھا، ریڈ پر فلیگ تھا، وہ ہٹ کے بلیک آ گیا. بلیک کا مطلب اعلان ہو گیا کہ محرم آ گیا. دوستو، آپ لوگ لندن میں، یو کے میں جہاں سن رہے ہوں، سخت میں بامبے میں ہوں، انڈیا میں، وہاں سے میرے مجلس سے میرے اشرے چلو دعا کرنا. وہاں سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. آلریڈی 5 اشرے ہیں جو ایک دن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. 5 اشرے پڑھوں گا انشاءاللہ، پلس اہل بیت چینل کا 6 اشرے مسلسل چل رہے ہیں. یہ میرے مولا حسین کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ایک دن میں 6 مجلسیں پڑھوں. صرف ان کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت، مولا حسین کی طاقت. ہمارا کچھ میری بیوی کا کرم، نظر کرم ہے کہ بیوی نے یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ آج محرم کی شب 2 آ گئی. فاطمہ کا لال جو 28 رجب کو چلا تھا، منزلوں کو طے کرتا ہوا کربلا کی طرف چل رہا. آج شب 2 محرم کی مجلس میں پوری دنیا میں وہ مصائب ہوتے. حسین جو مدینے سے چلے تھے، مدینہ منورہ سے جو مولا حسین چلے تھے 28 رجب کو، 27 رجب کی رات کو میری مظلوم شہزادیوں نے کہا تھا کہ بھیا حسین ہم کو ماں کی لت پہ لے کے چلو، ہم کو ماں کو خدا حافظ بلائے. مولا نے مولا عباس کو بولا، پورے بھائیوں جمع ہو گئے. رات کے اندھیرے میں شہزادیاں چلی پورے بھائیوں کے ساتھ. یہ آخری مرتبہ بی بی زینب گھر سے باہر نکلی. اس کے بعد پھر کبھی میری مظلوم شہزادی کو موقع نہیں ملا.
مدینے والوں نے دیکھا 18 بھائی میں گھیر لیا، مولا عباس آ گیا، مولا حسین بھی، سارے کے سارے بخی بی بی کے پاس آئے. پہلے نانا کے پاس گئے، شہزادی نے اپنے رخسارے کو رکھا، مولا حسین نے اپنے رخسارے کو رکھے، کہا نانا آپ کا حسین آیا. نانا میں وطن چھوڑا. شہزادی نے کہا نانا آپ کی نواسیاں آئی، خدا حافظ کہا. وہاں سے ماں کی لہر پہ آئے، ماں کی لہر پہ آ کے اپنے رخسارے کو رکھے، کہا اماں خدا حافظ، اماں وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا. حسین بار بار یہ جملہ کہہ رہے کہ اماں جب میں پکاروں گا تو میری مدد کو آنا. کربلا کے میدان میں وہ وقت آیا کہ جب ہر طرف سے میرا حسینہ گر گیا تھا، ہر طرف سے تیر اور تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے. ارے جن ظالموں کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے جو مولا حسین کو مار رہے تھے. مولا حسین گھوڑے پہ جھومتے جھومتے، ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین کے ہونٹ جنبش کرنے لگے. جب قریب جا کے ظالموں نے سنا تو حسین پکار رہے تھے اماں میری مدد کو، اماں میری مدد کو. اماں آپ نے وعدہ کیا تھا. کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں. دوستو آپ حسین بار بار یہ کرے کہ اماں میں جا رہا خدا حافظ. اس وقت ایک آواز آئی قبر فاطمہ سے، جس کو میر انیس نے، میر بابر علی انیس نے، جو لکھنؤ کے بہت بڑے مرثیہ خان تھے، اللہ ان کے درجات ان کے عزت ابیل حجاب اللہ ان کے بلند، انہوں نے میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا کہ جیسے ہی حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ، تو ایک آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا غور سے سنو تڑپ کے روگے. بی بی مظلوم بی بی زہرا کی لہر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس سے دلاور ہے کدھر. ارے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پو میرا ہے بسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. ارے مظلوم بی بی زہرا کو کتنا بھروسہ تھا عباس کے اوپر. یہ بی بی کی خواہش جو کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. بس دوستو اس کے بعد حسین گھر میں آئے اور آ کر کبھی بھی زینب سے کہا نماز فجر کے بعد کہ بہن تیاری کرو اب نکلنا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جا کے ساری بیویوں کو کہو کہ جا کے سغرا کو خدا حافظ کہہ دو. بس میں نے مجلس ختم کر دی. عزیزو مولا حسین کے اس حکم پہ ایک ایک بی بی نے جا کے سغرا کو خدا حافظ کہا. ماں رباب نے جا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، لیلا نے سینے سے لگایا، عباس نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا بھتیجی کے. اور اس کے بعد علی اکبر گئے، بہن بھی پڑ گئی بھائی سے، سب نے خدا حافظ کا. شہزادی ام کلثوم نے جا کے ماتے کو چھپا کہا بیٹا ہم جا رہے، تم کو اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہے. آخر میں سب سے آخر میں میری مظلوم شہزادی گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. جیسے ہی شہزادی زینب گئی اور سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگایا، سغرا سمجھ گئی، سغرا لپٹ گئی اپنی پھوپھی سے، کہنے لگی پھوپھی اماں آپ بابا کو بولو، آپ بابا سے سفارش کرو، آپ بولیں گی تو بابا مجھے ضرور لیں گے. ارے سغرا بھی جانتی تھی کہ بی بی زینب اگر بولے گی تو حسین ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. بس یہ سننا تھا. شہباز میں نے مجلس ختم کر دی. شہزادی زینب شہزادی سغرا کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے حجرے کی طرف چلی. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب سغرا کو لا رہی، پکار کے کہا بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتی، آج بیمار ہے کل صحیح ہو جائے گی. بس یہ کہنا تھا. اب تک سغرا رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین رونے لگے، کہا بہن ارے تم جانتی ہو میری شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے. بہن تم جانتی ہو کہ میری جو اولاد ہے کوئی میری نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، لیکن میری
میں مظلوم کربلا میرے مولا حسین کا واسطہ، شہزادی سغرا کا واسطہ، ان آوازوں پہ رحمت و نازل فرما۔ ہماری یہ پہلی محرم کی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہوئی تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ امام کی بانیان مجلس سب کی سب عزاداروں کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دیے، دعا ضرور کرو۔ محرم کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ، بی بی ام کلثوم کا واسطہ، اللہ جنت البقیع پہ روشنی کر دے، سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ مجلسوں کو سپانسر کریں۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، وارث عذاب میرا امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ محرم، پہلی محرم کا واسطہ، شب دو محرم کا واسطہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے اللہ میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کی بیماری، شہزادی سغرا کی بیماری کا واسطہ، مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ ہے اللہ، تو کسی کا محتاج مولانا سوائے تیرے اور محمد والے، جو حج و عمرہ زیارت کریں گے حج و عمرہ زیارت کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہم سب کو اربعین حسین کے لیے کربلا مولا کی زیارت نصیب کر، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و مشمع فرما۔ ہماری مجلسیں میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، ان کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مہاراج عالم، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کو، اور باخر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی بیوی کے، اور میرے والدین اور میری اہلیہ کے لیے بھی